Bismillahirrahmanirrahim. Welcome everybody once again. This is the second part of your today's video pre-recorded lecture, and we were already talking about the code of ethics, the software engineer's code of ethics, and in the code of ethics, we had already discussed the first two foundation principles like public principle number one, and then principle number two, clients and employers. Then in the video part one, we discussed about the ethics towards the product, the ethics towards the management, and towards judgment. How a professional is to react with their ethics when it comes to the manufacturing of a product like a software product, and how the professional is going to act ethically when he or she is acting as a manager, working as a manager, and he has a team, he has a group to manage. Then he has to make judgments regarding the product, the process of production. It requires a lot of judgments to be made. So how you are going to stick to your ethical principles, that was discussed. Now, in this part of the video, this will be known as the video 2, we're going to discuss about the remaining of the foundation principles. I'll just bring the slide in front of you, and then we can get going. Right, here it is. What we are going to discuss and what we are going to gather from this video lecture, we are going to understand how a professional has to react with the ethics towards his fellow professionals, his teammates, his group mates, the people working in the organization, and the profession as a whole. Now, this will be a two-part discussion. We'll first discuss about the profession, then about the colleagues. And the colleagues in their own entity, in their own personality, they have ethics towards themselves. As the professional has to have some ethics about himself or herself. So let's get going. First, we are going to talk about what do we owe to the profession, and then we'll move on with the discussion. This is principle number 6, as you can see, and the profession number 6, it deals with the profession. Which profession? The profession that you are in. You are a software engineer, you are a requirements engineer, you are a software developer, you are in the software testing trade, or maybe you are a project manager, maybe you are a quality assurance engineer, maybe you are a database administrator. So everybody in this profession has to owe something to the profession. You have to justify yourself with your profession. Are you a fit person to be in this profession? But once you are in this profession, then how soon and how good can you adapt yourself ethically towards this profession? What does this profession demand in terms of ethics from you? Now, the basic idea is that the person, the professional, has to, among other things, develop the profession as well. The person should not stop, they should not take rest, and keep on improving all that is related to the profession, like the knowledge, the skills, or the competencies. Every day there are new tools coming out. So how much of the newer tools can you use
Do you justify that? Are you sticking with the old style tools, old style methods, or are you moving along with the world? You have to move along with the world. Help yourself and others in the profession, that is of importance. And help means that you provide them moral or ethical support in their working. If they need some guidance, you can provide the guidance, and be polite with them, be kind with them. You have to improve the image of the group, of the profession, and you have to work towards the improvement of the image of your country where you belong. There are countries which are best known for their best professionals, like the very closest neighbor of us, the India. The Indians are very well known for their professions, especially they are very well ahead in the profession of information technology. So we better be moving along with the world. Do not stay with stagnation. Do not stay to take rest and a longer rest. Keep on moving. Now let's talk about the main points in this principle. They're very simple to understand. बहुत easy है हमको समझना. प्रोफेशन में सबसे पहली चीज है कि प्रोफेशनल्स अपने आप को ऐसे लोगों से वाबस्ता करे जो बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, जिनकी कोई रिप्यूट है. ये सिर्फ प्रोफेशन में ही नहीं, बल्कि आप देखेंगे कि it is also very helpful, very needful in your daily life. Associate yourself with people who have got very good repute. अच्छे लोगों के साथ आप ताल्लुक रखें. अगर आप बुरे लोगों के साथ, बदनाम लोगों के साथ ताल्लुक रखते हैं तो बदनामी उनकी तो होती ही है, लेकिन आपकी बदनामी हो जाती है. प्लस ये कि ऐसे लोगों के साथ जो बहुत अच्छी रिप्यूट रखते हैं, उनके साथ रहने से ये फायदा होता है कि आप उनसे कुछ लर्न करते हैं, आप सीखते हैं कि इन लोगों ने कैसे एक मकाम पाया, मेहनत के साथ, इल्म के साथ, और इसी तरह के लोगों के साथ एसोसिएट रहने की वजह से. So this is the main thing that you have to remember. You have to associate with reputable people in your profession, right? What else? Number 2, promote commitment of this code. ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोड ऑफ एथिक्स है, ये सिर्फ it's not just a document, not just a paper that contains a list of all the basic principles. It is much more. You have to follow them. कोड ऑफ एथिक्स को बनाया इसलिए गया है कि आप उसको फॉलो करें. आपको ये इंतजार नहीं करना चाहिए कि कोई खास सिचुएशन आए जिसमें आप अपना कोई एथिकल रोल प्ले करने का सोचें. इस कोड ऑफ एथिक्स को जब आप डिटेल में पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि इसके इवेंट्स का इंतजार नहीं करना पड़ता. देयर आर ऑलवेज थिंग्स हैपनिंग, देयर आर ऑलवेज एक्टिविटीज एंड इवेंट्स गोइंग ऑन, जिनमें प्रोफेशनल टेक्निकली भी इन्वॉल्व होते हैं और उससे भी ज्यादा वो प्रोफेशनल एथिक्स के हवाले से उसमें इन्वॉल्व होते हैं. कहीं ना कोई लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम हो रही होती है, कोई काम सही नहीं हो रहे होते, तो टेक्निकली तो ठीक है, उसका सपोर्ट होता है, लेकिन आप एथिकली भी, आप अपने मॉरल्स के जरिए, आप अपने अखलाक के जरिए लोगों की गाइडेंस कर सकते हैं, उन्हें आप पुश कर सकते हैं, आप उन्हें बैकअप कर सकते हैं, उनकी हेल्प, ये सपोर्ट कर सकते हैं. और फिर ये एक तरह से रेसिप्रोकेटिंग भी है. लोग भी आपकी मुश्किल वक्त में आपके काम आते हैं, आपका साथ देते हैं. तो इस कोड को पूरी तरह से कमिट करना है. ये नहीं कि जी इसकी कोई एक चीज कोई की और दूसरी बाकी चीजें बिल्कुल नहीं की. अगर एक इखलाकियात अपना लिए तो बाकियों को अपनाने की क्या जरूरत है? नहीं जरूरत है. एवरीथिंग गोज. नंबर 3, सपोर्ट फॉलोअर्स ऑफ दिस कोड. ऐसे लोग जो इस कोड ऑफ एथिक्स से एफिलिएशन रखते हैं, एफिनिटी रखते हैं, जिस तरह के आप रखते हैं उसी तरह से दूसरे भी रखते हैं. आप उनको सपोर्ट करें, उनकी सपोर्ट करें, उनको गाइड करें या उनसे गाइडेंस लें, उनको फॉलो करें. और टुगेदर दी टीम्स
in the projects or the teams in the organizations, they can work through together. मुश्किल हालात में शायद टेक्निकल या टूल ओरिएंटेड काम शायद इतने ज्यादा काम नहीं आते जितने के एथिक्स की बेस पे लोग एक दूसरे की सपोर्ट बना के उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते हैं, सॉल्व करते हैं. Number 4, help develop an ethical environment. It is very essential. अगर आप ethical हैं, आपके colleagues ethical हैं, तो you can work together. आप जिस environment में काम करते हैं वो भी ethic oriented हो. तमाम जो personal morals हैं और तमाम जो collective morals हैं यानी ethics हैं, उन सबको adopt कर लेना और उनकी मदद से अपने ऑर्गेनाइजेशन की एनवायरनमेंट को ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेना, ये बहुत इसेंशियल है. देन ऑन नंबर 5, रिपोर्ट सस्पेक्टेड वायलेशन ऑफ दिस कोड. कहीं अगर आप महसूस करते हैं कि जिस तरह आपको पता चलता है कि कोई इलीगल एक्टिविटी है, खिलाफ कानून, तो आप सिर्फ यही नहीं कि उसको नापसंद करते हैं, बल्कि आपकी कोशिश होती है कि आप उसे किसी अथॉरिटीज तक रिपोर्ट करें, पुलिस तक या अदालत तक आप उनको ले जाएं, ताकि जुर्म का खात्मा हो, जुर्म की हौसला शिकनी हो. अब इसी तरीके से जो एथिक्स की बुनियाद है, तो अगर एथिक्स की कोई वायलेशन होती है इंडिविजुअल सतह पे या ग्रुप की सतह पे, तो आप ये समझ लें कि एथिक्स की वायलेशन आपकी हक तलफी है. यू शुड फील ऑफेंडेड, चाहे वो किसी दूसरे के साथ बद इखलाकी हो रही हो, बद तहजीबी हो रही हो. आपको ये फील करना चाहिए कि ये जैसे आपके साथ हो रही है, क्योंकि कल को आपके साथ रियलिटी में हो सकती है. तो जहां कहीं हल्की फुल्की या किसी भी किस्म की वायलेशन आपको कोड ऑफ एथिक्स की नजर आती है, पहले तो ये कोशिश करनी चाहिए कि उसको अपने तौर पे अगर आप रिजॉल्व कर सकते हैं. समटाइम्स बहुत ही माइनर कोई वायलेशन होती है, कई दफा लोगों को पता ही नहीं होता कि वो एथिक्स को वायलेट करते हैं. जिस तरह आप देखते हैं कि जी लोग गलती से किसी ऑफिस में जाके वहां स्मोकिंग शुरू कर देते हैं, तो शायद उनको एहसास नहीं होता या शायद वो भूल चुके होते हैं, तो उनको सिर्फ याद दिला देना भी समटाइम्स काफी होता है. आप किसी को एहसास दिलाएं कि सर यहाँ पे आप सिगरेट ना पिए, तो जो अच्छे लोग हैं वो उसको फौरन एक्सेप्ट करते हैं ऐसी बात को. ऑफ कोर्स इससे आगे भी लोग बढ़ते हैं, कई बिल्कुल ही इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते. तो इन दैट केस फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस किस्म की वायलेशन उसको आप किसी तरह से रिपोर्ट करें. यू कैन रिपोर्ट दैट टू योर इमीडिएट सीनियर्स, टू योर ऑर्गेनाइजेशन हेड्स, somebody who's responsible for the devising and the implementation of the code of ethics. उनको ये किसी न किसी तरह से बात पहुंचानी जरूरी होती है. Okay, then on number 6, take responsibility of errors. अगर आपसे कोई गलती होती है, टेक्निकल गलती होती है, टूल की या प्रोसीजर्स की या एसओपीज की, किसी भी किस्म की गलती होती है, तो किसी गलती का एक एंड पॉइंट यही होता है कि कोई ना कोई नुकसान होता है. समटाइम्स नहीं भी होता. अगर आप सही वक्त पे अपनी गलती का अंदाजा कर लें, उसे आइडेंटिफाई कर लें और उसको रेक्टिफाई कर लें, तो आप किसी नुकसान या बड़े नुकसान से बच लेते हैं. तो बिल्कुल इसी तरह से अगर पहला स्टेप कि अगर आपको अपने वर्क के दौरान, प्रोफेशन के दौरान आपसे मिस्टेक होती है, तो आपकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी यही बनती है कि आप उसको एडमिट करें और साथ ही साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें. जो गलती आपसे हुई है उसकी रेक्टिफिकेशन, उसको बेहतर करना, उस नुकसान को या उस नुकसान को खत्म करना, इनफैक्ट ये आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. अब दूसरे लोग भी शामिल हो जाते हैं उसमें, लेकिन पहला स्टेप तो आपने लेना है. आपकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस गलती को एडमिट करके उसको अमेंड करने या रेक्टिफाई करने के लिए पहले स्टेप्स लें. दूसरे फिर बाद में आपको देख के शामिल होंगे. इससे उनको ये भी सबक मिलेगा कि इन देयर ओन पार्ट व्हेन दे मेक मिस्टेक्स,
then they should be ready to accept their mistakes. If you are ready to accept your mistakes and errors, others will also follow suit and they will be ready. गलतियां इंसान से होती हैं, इंसान कहते हैं ना, इंसान जो है वो खता का पुतला है. So mistakes and errors are prone to happen by people. So the humanity or the greatness of ethics is that you are ready to accept your faults and you take the responsibility and make the amends. Number 7, only accept appropriate remuneration. If you are an expert in a field, you've got the competencies, you've got the skills, then sometimes such people boast around and they think that they are worth more than the other people. So that also happens when they join an organization, they join the employment, then they demand extraordinary salaries or wages, although there are other people working there as well and they're working good. But some people have the habit that whenever they join some project or some organization as an employee, they tend to ask for more salary as compared to the other people working over there. So it should not happen. Ethically, the professionals should take care of each other. And while we were discussing the management and judgment over there, that was also discussed. वहाँ पे भी ये बात हुई थी कि ये जो salaries हैं ये एक appropriate या एक standard जो एक format है उसी को ही apply करना चाहिए. Number 8, be accurate and honest regarding software. Very simple to understand. Software से related आप जितना knowledge रखते हैं तो जो आपके clients हैं वो शायद इतना इल्म ना रखते हों, बल्कि इवन के जो आपके कोलीग्स हैं वो भी समटाइम्स आपकी टेक्नोलॉजी या आपके टूल के कंपैरेटिव नहीं होते, शायद उनके पास जरा कम नॉलेज होता है. तो ये होना चाहिए कि आप किसी को उसकी कम इल्मी की बेस पे कोई धोखा ना दें या कोई आप उसे टालने की कोशिश करते हैं. कई लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए. यू शुड बी वेरी एक्यूरेट अबाउट योर नॉलेज ऑफ द सॉफ्टवेयर and you should be open about telling it and explaining it to others honestly. ये किसी की लाइल्मी का नाजायज फायदा उठाना जो है ये टोटली अनएथिकल एक अप्रोच है जिससे बचना चाहिए. नंबर 9, प्लेस प्रोफेशनल इंटरेस्ट बिफोर पर्सनल. अब बहुत ही सिंपल टू अंडरस्टैंड बात है कि व्हेन इट कम्स टू द प्रोफेशन, आप ऑफिस में, सॉफ्टवेयर हाउस में, क्लाइंट साइट पे या कहीं पे भी जब आप अपनी प्रोफेशन को एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो जाहिर है कि उस वक्त आप एक इंसान के तौर पे भी तो वहां पे काम कर रहे होते हैं, आपकी भी कुछ जरूरियात होती हैं. लेकिन एथिक्स ये कहते हैं कि आपके जो जाती मफादात हैं, पर्सनल इंटरेस्ट, वो इतना मैटर नहीं करते जितना कि आपका कलेक्टिव जो प्रोफेशनल इंटरेस्ट हैं, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के या आपके प्रोफेशन के कोई नीड्स हैं, उनको ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए. ये लीगल सतह पे तो नहीं लेकिन एथिकल सतह पे इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है. प्लेस प्रोफेशनल इंटरेस्ट बिफोर पर्सनल. अपनी जाती जिंदगी के ऊपर, जाती इंटरेस्ट के ऊपर आपको प्रोफेशनल इंटरेस्ट की तरजीह देनी चाहिए. Then finally, obey all laws governing your work. जितने भी कवानीन, कायदे, कानून मुल्क में हैं या उस रीजन में हैं या उस ऑफिस या उस शहर या डिस्ट्रिक्ट में है. अब हमारे मुल्क में तो एक जैसे ही कवानीन हैं, लेकिन आपका वास्ता पड़ सकता है दूसरे ममालिक में अगर आप काम कर रहे हो, लाइक अमेरिका में, तो वहां पे हर सतह पे लॉज के अंदर डिफरेंसेस होते हैं. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लॉज अप्लाइड एट द सेम टाइम. लाइक आप अगर अमेरिका में हैं तो एक फेडरल लॉ है जो कि सबके ऊपर अप्लाई करता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि फेडरल लॉ के ऊपर प्रायोरिटी रखते हैं बेस्ड ऑन विच स्टेट यू आर लिविंग. हर स्टेट के अपने कोई भी उनकी एक कांग्रेस है जिसमें वो काम अपना करते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ नेशनल असेंबली और सूबाई असेंबलियां होती हैं. तो दे कीप ऑन मेकिंग देयर ओन स्टेट लॉज. और फिर
اگر آپ اسٹیٹ سے نیچے آئیں تو ان کی کاؤنٹیز ہیں یا سٹیز یا ڈسٹرکٹس ہیں یا ٹاؤنز ہیں، تو ان کی پرائورٹی زیادہ ہو جاتی ہے، آلدو کہ جو لاز ہیں، اسٹیٹ کے لاز، پروونس کے لاز یا فیڈرل لاز، یہ آپس میں کولائڈ بہت کم ہوتے ہیں، لیکن اسٹل اگر کوئی ایسا کولیجن ہو تو دے آلویز پریفر کہ چھوٹے معاملات میں، خاص طور پہ کوئی پروفیشنل معاملات میں، وہ لوکل لا کو اہمیت دیتے ہیں۔ فائنلی پروفیشن کا یہ پوائنٹ بھی ہم نے ڈسکس کر لیا، اب لیٹس ٹرائی ٹو ڈسکس اباؤٹ پرنسپل نمبر 7 which is about colleagues۔ آپ کے آفس میٹس ہیں، چاہے وہ آپ کے پیئرس ہوں، یعنی آپ کے برابر کے لیول پہ کام کرتے ہوں، چاہے آپ سے امیجیٹ اپر لیول پہ آپ کے باس یا آپ کے سپروائزر، ٹیم لیڈز، یا پھر آپ سے نیچے جو کوئی کام کرتے ہیں لیولز نیچے والے، لائک آپ کے سبارڈینیٹس ہیں، آپ کے جونیئرس ہیں، ٹرینیز ہیں، یہ سارے کے سارے کولیگس ہیں۔ ان میں لیولز کی ڈسٹنکشن جو ہے وہ صرف کام کی نیچر کے حساب سے ہے، لیکن انسان کی حیثیت سے، پروفیشنل کی حیثیت سے اور آپ کے کولیگ کی حیثیت سے وہ آپ سب کے لیے برابر ہے۔ تو ان کی طرف بھی آپ کے کچھ ایتھکس ہیں، لائک اسسٹ دا کولیگز ان پروفیشنل ڈیولپمنٹ۔ آپ اپنے کولیگس کو، چاہے وہ جونیئرز ہیں یا سینئرز ہیں، ان کو ان کی پروفیشنل کام میں ان کی سپورٹ اور ہیلپ کریں، لیٹ دم ڈیولپ۔ وہ بھی ترقی کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں، آپ ان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بننے کی بجائے لینڈ اے ہینڈ، ان کی کو مدد کریں، ان کی رہنمائی کریں، گائیڈنس دیں کہ جی کس طرح سے وہ درست اور غلط کی شناخت کر سکیں۔ نمبر 2، ریویو ادرز ورک اونلی ود دیئر کنسینٹ۔ اب یہ تھوڑا سا سمجھنا تھوڑا سا ایک ٹریکی سا ہے، ریویو ادرز ورک اونلی ود دیئر کنسینٹ۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی کولیگ ہے جو کہ کوئی آپ جیسا ہی کوئی کام کر رہا ہے، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا یا سافٹ ویئر انالیسز کا، ڈیزائن کا، تو ان کے کام کو آپ ریویو کریں، لیکن ان کی مرضی اور ان کی اجازت اس میں ضرور ہونی چاہیے۔ کسی کی بھی اجازت کے بغیر اس کے کیے ہوئے کام کو ریویو کرنا، اینالائز کرنا، وہ ایک ان ایتھیکل اپروچ ہے، انلیس کہ آپ کی ڈیوٹی میں شامل ہو کہ آپ نے دوسروں کے کام کو ریویو کرنا ہے، تب تو ایک سب سیپریٹ بات ہو جاتی ہے، وہ تو پروفیشنل نیڈ بن جاتی ہے۔ لیکن خود اپنی مرضی سے کسی کو ڈاؤن گریڈ کرنے کے لیے، کسی کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے، ڈیروگیٹری طریقے سے بات کرنے کے لیے، آپ یو اسٹارٹ فائنڈنگ بگز ان دیئر ورک، یعنی آپ اس کے، جس اردو میں کہتے ہیں نا، ان کے کام میں کیڑے نکالنا شروع کرتے ہیں آن پرپز۔ نہیں، اس طرح نہیں، یہ کام صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ کو کوئی الاؤ کرے کہ ہاں آپ پلیز میرا ورک چیک کریں۔ نمبر 3، کریڈٹ فلی دا ورک آف ادرس۔ جو کام دوسرے کرتے ہیں اس کو پورا کریڈٹ دینا چاہیے، اس کی تعریف کرنی چاہیے، اس کی تحسین کرنی چاہیے کہ دیٹس ویری گڈ۔ اس کو انکریج کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو ڈسکریج کریں، اس کو انکریج کریں کہ وہ اسی قسم کا اور کام کرے یا اس سے بہتر کام کرے۔ Then after that, review others' work candidly۔ اب یہ تھوڑا سا اپوزٹ ہے پوائنٹ نمبر 2 سے، جس میں تھا کہ جی ریویو ادرز ورک ود دیئر کنسینٹ۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ریویو ادرز ورک کینڈیڈلی۔ کینڈیڈلی کا مطلب ہوتا ہے خفیہ طریقے سے، چھپے رہ کے۔ یہ صرف اس وقت اپلائی کرتا ہے کہ جب آپ کی رسپانسبلٹی میں شامل کیا گیا ہو کہ آپ نے دوسرے کے کام کو دیکھنا ہے اور اس کو ریویو کرنا ہے، تو یہ کام علل اعلان بھی ہو سکتا ہے، لیکن پھر یہ ہے کہ ساروں کی توجہ اس کام کی طرف آ جائے گی جس کو کہ آپ ریویو کر رہے ہیں۔ ایوری باڈی وڈ سیم ٹو بی ویٹنگ فار دا ریزلٹس آف دا ریویو، اور وہ پازیٹیو ہیں یا نیگیٹو ہیں، ایوری باڈی از ریڈی۔ اگر کسی کی کوئی نیگیٹو ریویو آپ کرتے ہیں تو وہ اس کی ایک طرح کی سبکی یا اس کی ایک طرح سے بےزتی ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ تو ایتھکس یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کینڈیڈلی ریویو کریں، اگر پازیٹیو ہے تو اس کو شیئر کریں، ادروائز دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی بجائے صرف اسی کے ساتھ شیئر کریں کہ جس کے ورک کو آپ ریویو کریں۔
5, give fair hearing to colleagues. اگر کوئی شکایت ہیں آپ کے کولیگس کو آپ کی طرف، آپ کی بھی کچھ شکایت ہوں گی، لیکن اس وقت ہم بات کریں کہ آپ سے ریلیٹڈ کوئی کسی کی کوئی آبجیکشنز ہیں یا کوئی شکایات ہیں، کوئی چیز آپ کی ان کو پسند ہے نہیں پسند ہے، تو ان کی بات کو سننا چاہیے. اگر ان کا ایک اوپینین ہے جو آپ کے اوپینین سے اپوزٹ ہے، تو اس کو بہرحال سننا چاہیے، اس کو فیئر ایک چانس دینا چاہیے. یا تو آپ اسے کنونس کریں کہ بھئی دیکھیں جو میں کام کر رہا ہوں وہ اس کی کوئی مورل اور ٹیکنیکل یا ایتھیکل جسٹیفیکیشن ہے، اور جو وہ آپ کو آبجیکشن کر رہا ہے اس کی جسٹیفیکیشن اگر زیادہ اسٹرانگ ہے تو نہ صرف اس کو سننا چاہیے بلکہ اس کے مطابق آپ کو اپنے کام میں کریکشن لانی چاہیے. 6, assist colleagues awareness of work practices. جو آپ کے کولیگز ہیں ان کی مدد کریں تاکہ ان کو بھی ورک پریکٹسز یعنی کام کے طریقوں کا پتہ چلے. ادروائز وہ انتظار میں ہیں کہ جی ان کو کام خود سمجھ آئے تو اٹ ول ٹیک لانگ. اس سے بہتر ہے کہ آپ ان کے وقت کو بچائیں، اپنے وقت کو بچائیں، اور انہیں آپ اپنے ورک پریکٹسز جو بھی آپ کام کے طریقے آپ نے ایجاد کیے ہوئے ہیں، وضع کیے ہوئے ہیں، وہ ان کو آپ سمجھائیں. بیکاز دے آر نیو so they might not be feeling comfortable working with that. Do not hinder a colleague's career. کسی شخص جو آپ کا کولیگ ہے اس کا کوئی اچھا کیریئر کہیں بن رہا ہے آپ کی اچھی رپورٹنگ سے یا آپ کی سپورٹ سے، یا آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ 9 نمبر پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک جاب ہے جو کسی کو آفر ہوتی ہے اور آپ فیل کرتے ہیں کہ یہ جاب تو میں بھی بہتر کر سکتا ہوں، اور آپ اسے بائی پاس کر کے یا اس کی لا علمی میں آپ بھی وہیں پہ اپلائی کر دیتے ہیں. چلیں کرنے کو تو کیا جا سکتا ہے، لیکن بہت زیادہ سپیریئر لیول کی جو ایتھکس ہے وہ آپ سے ڈیمانڈ کرتی ہے that do not try to stop the career advancements of your colleagues and do not pursue a job offered to a colleague. کوئی جاب جو کسی کلیگ کو آفر ہو گئی ہے، اٹس بیٹر کہ وہ اپنی لک ٹرائی کرے یا وہ اس کو جوائن کرے. آپ بیچ میں سے اس کو کراس کر کے یا بائی پاس کر کے آپ اس اپرچونٹی کو ویل کرتے ہیں جو آپ کے کولیگ کے لیے تھی. اٹس unethical. Seek help when with work outside your competence. ہاں، یہ ایڈمٹ کرنا بہت ہی بہادر لوگوں کا کام ہوتا ہے، یہ ایڈمٹ کرنا کہ یس مجھے کوئی چیز نہیں آتی، میرے علم میں نہیں ہے، یا میرے پاس ذرا کم علم ہے، یا میرے پاس کوئی کم ایکسپرٹیز ہے، کمپیٹنس میرے پاس کم ہے. اس کو ایڈمٹ کر لینا بہت مشکل کام ہوتا ہے. لیکن کئی لوگ ہوتے ہیں جو کچھ سیکھنے کی لگن میں، آگے بڑھنے کی لگن میں جو بھی چیز انہیں سمجھ نہیں آتی اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں اور دوسروں سے اس کی مدد مانگتے ہیں، دوسروں سے وہ گائیڈنس مانگتے ہیں کہ یہ مجھے آپ سمجھا دیں کس طرح سے یہ کام ہوتا ہے، ہیلپ می آؤٹ ود دیٹ. سیک ہیلپ ود ورک آؤٹ سائڈ یور کمپیٹنس. آپ کی کمپیٹنس سے ہٹ کے کوئی چیز ہے جو آپ نہیں کر پا رہے تو اس میں آپ کو یہ ہیلپ لینی چاہیے فرام یور کولیگس. ناؤ دا لاسٹ جو کمٹمنٹ ہے ایز اے پروفیشنل، ہم نے 7 مختلف پرنسپلز ابھی تک دیکھ لی ہیں. پبلک، دین کلائنٹ اور یور امپلائر، دین نمبر 3 آپ نے دیکھا تھا ریگارڈنگ product, then about your management, about your judgment, and then we talked about the colleagues and about the profession. Now there's only one person left کہ جس کے متعلق ہمیں سوچنا ہے کہ اس سے ریلیٹڈ بھی آپ کی کچھ ایتھیکل ریسپانسبلٹیز ہیں، اور وہ شخص ہے آپ خود، yourself. کیسے؟ آپ کی اپنے اوپر کیا ایتھیکل ریسپانسبلٹیز ہیں؟ ٹاپ آف دا لسٹ یہ فردر یور پروفیشنل نالج. اپنے ساتھ بھلا کریں، آپ اپنے آپ کو پرانے نالج میں جوڑ کے نہ رکھیں. دنیا آگے ترقی کر کے چلی جاتی ہے، اگر آپ وہیں پہ رکے رہتے ہیں، اپنے ذہن کو آپ پرانی ٹیکنالوجیز پہ بھی روکے رکھتے ہیں، تو شاید چلو کام تو چلتا رہے گا لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ نئی سے نئی آنے والی ٹیکنالوجیز کو نہیں جان سکتے. نیا نالج جو آپ کے فیلڈ میں آتا ہے آپ اسے نہیں جان پاتے، اور جو باقی ہیں وہ اسے جان کے سیکھ کے آگے موو کر جاتے ہیں، اینڈ یو آر لیفٹ فار بیہائنڈ.
تو اپنے آپ سے بھلا کیجیے. انفیکٹ آپ ایک فیملی پرسن ہیں, آپ کی کوئی فیملی ہے, آپ کے کوئی ڈپینڈنٹس ہیں, تو آپ اپنا بھی سوچیں اور ان کا بھی سوچیں, کیونکہ وقت کے ساتھ قدم چلانے, قدم بڑھا ملانے میں ہی عافیت ہوتی ہے. Then improve your ability to produce quality work. اپنے آپ میں ایسی ابیلٹیز پیدا کریں, ان کے اندر امپروومنٹ لاتے رہیں, جس سے آپ بہترین قسم کی کوالٹی کا ورک کر سکتے ہیں. اور یہ لیٹ می ٹیل یو کہ آج کے زمانے میں پروڈکٹس کے مقبول ہونے کی ایک ریزن ان کی کوالٹی ہے. کوئی بھی پروڈکٹ دنیا میں, چاہے وہ سافٹ ویئر پروڈکٹ ہو, چاہے وہ ویکلز ہوں, گاڑیاں ہوں, سیل فونز ہوں, ٹیلی ویژنس ہوں, کمپیوٹرز ہوں, اینی تھنگ, ہر ایک چیز کی سب سے زیادہ ڈیمانڈ اور اس کی سیل اصل میں اس کی اچھی کوالٹی میں ہے. اور اسی طرح سے جو لوگ سروس پرووائڈرز ہیں, جو کام کرتے ہیں اور اس کی ارننگ کرتے ہیں, ان کی بھی پذیرائی ان کے کام کی کوالٹی سے ہوتی ہے. کوئی بھی شخص اگر برے طریقے سے کام کرتا ہے تو اسے کوئی دوبارہ کیوں ہائر کرے؟ صرف اسی کو ہائر کیا جاتا ہے, اسی کو یاد رکھا جاتا ہے کہ جو بہترین کوالٹی کا ورک پرفارم کر سکتا ہے. تو آپ ڈو یور سیلف اندر گڈ اینڈ کیپ آن امپروونگ یور ایبلٹی. ہر کام کو پرفارم کرنے کے بہتر طریقے ہو سکتے ہیں, نئے سے نئے طریقے ایجاد ہو سکتے ہیں, آپ ان کی طرف جائیں, ان کو سیکھیں. نمبر 3, امپروو یور ایبلٹی ٹو ڈاکیومنٹ. ہر کام جو آپ پرفارم کرتے ہیں, چاہے وہ انڈیویجول سطح پہ ہو یا کولیکٹیو سطح پہ ہو, ود ان یور آرگنائزیشن اور ود ان یور پروفیشن, کرنا چاہیے کوشش کہ اس کو کسی طریقے سے ڈاکیومنٹ کیا جائے. جس طرح کئی لوگوں کو ڈائریز لکھنے کی عادت ہوتی ہے, تو ڈائری آپ اپنی پرسنل زندگی کے متعلق لکھتے ہیں, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ورک کو بھی کسی طرح سے ڈائری کریں, اسے ڈاکیومنٹ کریں. ایک تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی جو سکسیس ہے, یا انفیکٹ فیلئر بھی اگر ہوتا ہے, وہ کہیں آپ کے لکھے ہوئے انداز میں, آپ نے ہی لکھا ہے, فیوچر میں آپ ہی اسے کھول کے پڑھ سکتے ہیں, آپ کو یاد آ جائے گا کہ آپ نے اگر کوئی سکسیس اچیو کی تھی یا کسی وجہ سے فیلئر ہوا تھا, تو اس کے پیچھے کیا ریزن, کیا وجہ رہی ہوگی. تو یہ ڈاکیومنٹس ہمارے لیے اس سلسلے میں بہت کارآمد ہو سکتے ہیں. امپروو یور انڈرسٹینڈنگ آف ورک ڈیٹیلس. اپنے آپ کو سکھائیں کہ آپ جو کام کرتے ہیں اس کی ڈیٹیلز کیا ہے. صرف موٹی موٹی باتیں, مین چیزوں کو سیکھ لینا اور انہیں پرفارم کرتے رہنا وہ کافی نہیں ہے. گو ٹو دی انر ڈیٹیلز, دی مائنیوٹسٹ آف دی ڈیٹیلز. نمبر 5, امپروو یور نالج آف ریلیونٹ لیجسلیشن. یہ ضروری ہے, چاہے آپ کسی بھی پروفیشن میں ہوں, اور خاص طور پہ آپ کمپیوٹر کے پروفیشن میں ہوں. تو جس جگہ پہ آپ کام کرتے ہیں, جس شہر میں, جس ملک میں, وہاں کی لیجسلیشن یعنی وہاں پہ جو قوانین بنتے ہیں, ان کے متعلق آپ کو میکسیمم آف نالج ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ بے دھیانی میں کوئی ایسا کام کر بیٹھے ہیں جو کہ لا کے خلاف ہو, ایتھکس کے خلاف بھی ہو اور لا کے خلاف بھی ہو, اور کل کلا کو آپ اس سے اپریہنڈ ہو جائیں. تو بہتر یہ ہے, اب جو لوگ پاکستان سے دوسرے ملکوں میں جاب کرنے جاتے ہیں, خاص طور پہ سافٹ ویئر کی, تو انہیں دنیا کے ہر کونے میں اس جگہ کے حساب سے سافٹ ویئر بنانا پڑتے ہیں. تو یو نیور نو کہ آپ اپنے ملک کے جو قوانین ہیں وہ تو آپ کو یاد ہوں گے, لیکن دوسرے ملک کی قوانین ہیں اور دوسرے ملکوں کے قوانین میں ہو سکتا ہے کچھ ریلیکسیشن ہو ریگارڈنگ سرٹن تھنگس. تو آپ شاید اس ریلیکسیشنز کو حاصل نہ کر سکیں. یا اگر آپ لیٹ سے پاکستان کام کر رہے تھے اینڈ دین یو وینٹ ٹو سعودی عربیہ, تو سعودی عربیہ میں جو لا ہے, وہاں کا کلچر ہے, وہ بہت زیادہ اسلامک ہے, شرعی ہے. تو کئی چیزیں جو کہ آپ فلیکسیبل موڈ میں پاکستان میں کہہ دیتے ہیں, کر دیتے ہیں, اور آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا, وہ پھر سعودی عربیہ میں اگر ایسا کوئی حرکت ہو تو پھر وہاں پہ قانون اور قانون پہ عمل درآمد بہت سخت ہے. یہاں پہ لوگ, آپ نے دیکھا ہوگا پروفیشن میں, وہ لوز ٹاک یا ولگیرٹی بھی بولتے ہیں, لیکن اگر آپ کسی دوسرے ملک میں جائیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ولگیرٹی نہ سننا چاہتے ہوں.
ایون کہ آپ اپنے ہی ملک میں کسی ایک صوبے میں اگر آپ بہت ہی لوز ٹاک کرتے ہیں تو شاید کسی دوسرے شہر میں سڑک پہ جا کے یا کسی دفتر میں جا کے آپ اس طرح سے لوز ٹاک نہ کر سکیں. یہ آپ کو کلچرل ڈفرینسز ود ان دی کنٹری جن کو آپ لا کے طور پہ بھی ایکسیپٹ کر سکتے ہیں اس میں آپ آبزرو کر سکتے ہیں. امپروو یور نالج آف دس کوڈ. جو کوڈ آف ایتھکس ہے اس میں زمانے کے حساب سے آرگنائزیشن کے حساب سے کوئی نہ کوئی چینجز اور امپروومنٹس آتی رہتی ہیں. تو انسان کو اپنے آپ کو ویل ٹیون رکھنا چاہیے اس فریکوینسی پہ کہ جو کوڈ اسے دیتی ہے. یعنی اگر کوڈ میں کوئی چینج آتی ہے تو وہ چینج ہمیں پتہ ہونی چاہیے. وی شوڈ بی اویئر آف اٹ. 7. Do not force anyone to violate this code. Very easy to understand. آپ کسی کو زبردستی اس بات پہ راضی نہ کریں کہ وہ اس کوڈ آف ایتھکس کو کسی طرح وائلیٹ کرے یا کسی بھی چیز پہ وائلیٹ کرنے پہ لیے آپ کسی کو کبھی بھی کمپیل نہ کریں, فورس نہ کریں. قانون توڑنے کے اوپر کسی کو کمپیل نہ کریں. جو جنرل ایتھکس ہیں ان پہ کمپیل نہ کریں, اور خاص طور پہ جس آرگنائزیشن میں آپ کام کر رہے ہیں وہاں کا جو کوڈ آف ایتھکس ہے اس کو وائلیٹ کرنے پہ کسی کو مجبور نہ کریں. دوسرے بھی آپ کو مجبور نہیں کریں. Then consider code violations inconsistent with software engineering. اگر کبھی آپ فیل کرتے ہیں کہ جی کوڈ کی وائلیشن ہوتی ہے اگینسٹ دی نیچر آف دا سافٹ ویئر انجینئرنگ پروفیشنل تو اس کو اچھی طرح سے کنسیڈر کر کے اسے کوڈ کی سافٹ ویئر انجینئرنگ کوڈ میں شامل کروائیں, یا مے بی اگر اسے ریموو کرنا ہے تو اسے ریموو کروائیں. So this will be the discussion regarding the principle number 8, which is self, and overall the 8 foundation principles regarding the software engineers code of ethics. We've all discussed them in 3 different lecture parts and about 6 video parts, including this one as well. Now, the objective of learning these foundation principles, although they are documented and written everywhere, you can just read them anytime. The only thing to discuss them, the only need to discuss them in the classroom, it was that we understand the theology or the concept behind formulating such code of ethics. We have to understand the seriousness that is demanded in the profession and how that seriousness has to be maintained by means of these code of ethics. In fact, we have talked the 8 principles. I'm referring to that 8 principles as code of ethics. So it should be nice if somebody remembers, tries to memorize these. Otherwise, there is no strict need to memorize them so far as professionals are concerned. But I will expect, however, that because you are you are learning this as a subject. تو آپ اس سبجیکٹ کے حوالے سے ان 8 پرنسپلس کے نام آپ یاد رکھنے کی کوشش کریں, میمورائز دیم, اور ان کے جو میننگ ہے اور پھر ان کے اندر جو اسٹیپس ہیں کوشش کریں کہ ان کی جسٹ جو ہے وہ آپ آلریڈی اس کو کسی طرح سے سیکھ سکتے ہوں, یاد رکھ سکتے ہوں. Now what I will do, I will also provide you a shorter form of these code of ethics, which is in the same slide. If you can move a little bit further, then here the short version of them. I'll encourage you people, although I will not cover that in the classroom or in these videos, but I'll encourage you, I'll urge you that you read the short forms of these principles as well, like what actually is signified in the principle number 1, like software engineers shall act consistently with the public interest, disclose the dangers. These are some of the main points and the short forms. تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کو بھی کسی طرح سے اپنے ذہن نشین رکھیں, یا ایٹ لیسٹ آپ یہ یاد رکھنے کی کوشش کریں کہ کوئی ایک پرٹیکولر ڈیمانڈ کس پرٹیکولر فاؤنڈیشن پرنسپل کا حصہ ہے. لائک اگر آپ سے پوچھا جائے کہ جی سافٹ ویئر سے ریلیٹڈ ڈینجرز کہاں پہ ڈسکس ہوتے ہیں, تو امیڈیٹلی یو شوڈ رسپونڈ کہ جی جو پبلک کے نام سے پرنسپل ہے اس کے اندر یہ ہے کہ سافٹ ویئر کے ڈینجرز کو پبلک کی طرف ڈسکلوز کرنا چاہیے. اگر آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ
سافٹ ویئر کی پائریسی کو رپورٹ کرنا یا ڈسکلوز کرنا، تو وہ آپ امیجیٹلی بتا سکیں کہ وہ پرنسپل نمبر 2 کلائنٹ اینڈ امپلائر میں ہے۔ اب اسی طرح سے پروڈکٹ بھی ہے، ججمنٹ بھی ہے، مینجمنٹ ہے، پروفیشن ہے، کلیگس ہیں، اور فائنلی یور سیلف۔ تو اب میری آپ سے یہ ڈیمانڈ ہوگی، اور پھر آپ کو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ جو اگلے ہمارے لیکچر ہوں گے ان میں ہم نے ڈسکشن کرنی ہے ریگارڈنگ دی کیس اسٹڈیز۔ کیس اسٹڈیز ہیں جو ریئل لائف میں سے اسٹوریز کی شکل میں کچھ کریکٹرز کے نام بدل کے ان کو ریئل لائف سے اس لیے لیا گیا ہے کہ ریئل لائف میں پرابلمز ہوتے ہیں۔ پرابلمز کون سے ہوتے ہیں ریئل لائف میں؟ بہت سے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس وقت بات کر رہے ہیں ان پرابلمز کی کہ جو پروفیشنلز کو ان کی ٹیکنیکل کی وجہ سے نہیں آتے، ٹیکنیکل کام کی وجہ سے نہیں آتے، بلکہ ٹیکنیکل کام کر دینے کے بعد جو ایک ایتھیکل فور گراؤنڈ یا بیک گراؤنڈ ہوتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی ایشوز یا پرابلمز آتے ہیں۔ لائک لوگوں کا بلیم ہے کہ جی سافٹ ویئر انجینئرس جو ہے وہ لیٹ سے کہ جی وہ کوئی اچھا پروفیشن نہیں ہے، تو آپ اگر کسی سے کوئی ریزن پوچھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ریزن بتاتا ہے، تو وہ ریزن اصل میں ہمارے ایتھکس کی کسی نہ کسی قسم کی بریچ ہے۔ ہمیں ریئل لائف سینیریو میں اس قسم کے بہت سارے کویسچنز، بہت سارے ایشوز آئیڈینٹیفائی ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو ان کو ایڈریس کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ چند ایک کیس اسٹڈیز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک کیس اسٹڈی ہے جو کہ ہم رائٹ اوے اگلے ڈسکشن میں اس کو سامنے لے آئیں گے، اور اس کو ہم اینالائز کریں گے کہ اس میں جو سچویشن بنتی ہے وہ کس حد تک گریوٹی رکھتی تھی، اس میں سافٹ ویئر انجینئرس کو کیوں بلیم کیا گیا اور دوسرے لوگوں کو کیوں بلیم نہیں کیا گیا۔ تو جو ریالٹی تھی وہ تو اکر ہو گئی، لیکن وہ آپ کے لیے ایک لیسن چھوڑ جاتی ہے، سبق، کہ آپ اس کو سمجھ کے آپ اپنے آئندہ کی زندگی میں اس قسم کی سینیریوز کو، اس قسم کے ڈیلیماز کو کیسے اوائڈ کر سکتے ہیں، یا اگر وہ ڈیلیما یا پرابلم آ جائے تو اس میں کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے۔ تو دس ول بی آل فار دی ویڈیو نمبر 2۔ اس سے پہلے میں نے آپ کے لیے ویڈیو نمبر 1 اپلوڈ کیا ہوا ہے، اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے اور اس کو بھی آپ نے اچھی طرح سے واچ کرنا ہے۔ اور اب ڈیفینیٹلی آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی کوشچنز یا کوئریز آئیں گی، تو آپ نے ان کوشچنز یا کوئریز کو نوٹ کرنا ہے، اور ان کو ہم نے جو اس ویک میں تھرسڈے کو جو ہمارا ایک میٹ ہوگا، اٹ ول بی دی انٹریکٹیو ڈسکشن سیشن۔ آپ نے اس انٹریکٹیو ڈسکشن میں اپنے کوشچنز سامنے ہائی لائٹ کرنے ہیں، وہ آپ نے پوچھنے ہیں، تو وی کین ہیو اے جنرل ڈسکشن اباؤٹ اٹ amongst the teacher and the students and among the students as well. Students can also share their opinion. اب یہ اس لیے بھی ضروری ہے، لیٹ می ٹیل یو، کہ اسی قسم کی ڈسکشنز میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں آرگومنٹس کے ساتھ، ایویڈنس کے ساتھ، یہ میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنے ایگزامینیشن میں شارٹ آنسرز کے جو آپ کو ٹیکسٹ لکھنا ہوتے ہیں اس میں اپنے اوپینینس کو اس طرح سے شیئر کریں، بجائے اس کے کہ آپ انٹرنیٹ سے کوئی ایک ورڈ سرچ کر کے اس کے ٹیکسٹ کو کاپی پیسٹ کر دیں اور اٹ ول گیو یو 0 مارکس۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ چاہے آپ سے کوئی غلطی بھی ہو رہی ہے کوئی اپنے اوپینین میں تو وہ بھی ایک ویلیو رکھتی ہے، لیکن اگر آپ جسٹیفائی اسے کر سکتے ہیں، غلط آنسر کو بھی اگر آپ کسی طریقے سے جسٹیفائی کرنا جانتے ہیں تو آپ کو اس کی پراپر کریڈٹ مل سکتا ہے۔ تو کیس اسٹڈیز پہ ہم ڈسکشن کریں گے، پھر ڈاؤن دا لائن I'll also be giving you 1 or 2 lectures in which we can learn how to express ourselves۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے جو کہ ایگزامینیشنس میں اوور دا پیریڈ آف ایئرس میں نے آبزرو بھی کیا ہے، اور آپ کی جو ابھی ریسنٹ ایگزام ہوا ہے اس میں بھی میں نے آبزرو کیا ہے کہ جی لوگ اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر پاتے۔ تو آل دو کہ ہمارے پاس بہت شارٹ ٹائم ہے، لیکن اسٹل آپ کو کچھ ہنٹس میں سکھا سکتا ہوں جن کی مدد سے آپ اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا، یعنی بھولنے کے وقت بھی، اور اگر آپ کچھ لکھ رہے ہیں کسی کوشچن کے آنسر میں
या आप कोई एक लेक्चर या कोई प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करते हुए कुछ अपना ओपिनियन लिख रहे हैं, तो उसमें कम से कम स्पेस में ज्यादा से ज्यादा आप किस तरह से कोई चीज एक्सप्रेस कर सकते हैं. So we'll be waiting for that time. Before that, we have just now finished the 8 principles of Code of Ethics. We'll be moving on in the next video meet to the case study. And after the case study, we'll be coming to what I just said. We'll be learning how to be specific, how to be expressive, being a student, and preparing yourself to become a professional. So that will be all for today. Hopefully, you have understood as much thing as I wanted you to understand, and you've enjoyed listening and watching to this as much as I have enjoyed in bringing it to you. And that will be all. Allah Hafiz, everybody. Take care.